بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. 2022 شروع ہو چکا ہے، تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے. 2021 میں ہم نے بہت ساری مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا بحیثیت قوم ہم نے سامنا کیا، ان کا مقابلہ کیا، اور یہ سوچ کے کہ 2022 آنے والا سال ہماری قوم کے لیے بہتر ہوگا، خوشحالی کا سال ہوگا. لیکن 2022 کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں ان تمام پرابلمز اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو کہ پچھلے سال بھی ہم نے کیا، جس کے لیے میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی. ہم نے پچھلے سال میں نے آفت اور مصیبت کا نام دیا تھا مہنگائی کا. مہنگائی، جی ہاں، 2021 میں بھی ہم نے سامنا کیا، اور 2022 کی شروع ہوتے ہی ابھی صرف ایک ہفتہ ہی ہوا ہے، اور ایک ایسا طوفان ہے جس کے لیے کہا جائے گا طوفان آ نہیں رہا بلکہ آ چکا ہے. ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں اس واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا جو کل مری میں پیش آیا، اور ہمارے معصوم پاکستانی شہری اس واقعے میں ان کی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے حادثے کی وجہ سے، برف باری کی وجہ سے، جس پہ ہماری گورنمنٹ اب ایکشن میں آئی ہے. اس پہ ہم سوال ضرور کریں گے، گورنمنٹ نے اس وقت ایکشن کیوں نہیں لیا جب اتنے لاکھ ٹورسٹ مری کی طرف جا رہے تھے؟ ان کو دیکھنے، چیک آن بیلنس کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی پولیس نہیں تھی، کوئی انتظامی نہیں تھی. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے اومیکرون کے حوالے سے، جو بڑی خطرناک حد تک ہمارے ملک میں پھیل رہا ہے، اسپیشلی کراچی میں مور دین 10% ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے آڈیو لیکس کے اوپر، جو ہمارے محترم سیاستدانوں نے ہمارے قابل عزت صحافی برادری کے اوپر ایک قدغن لگایا، اور ان کے لیے جو انسلٹنگ لینگویج یوز کی ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں تعارف کر رہا ہوں، ہمارے درمیان میں موجود ہیں بزنس لیڈر ہیں، بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں، اینالسٹ ہیں، مسٹر فضل کریم دادا بھائی. سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. صحافی برادری ہماری قابل عزت برادری ہے، ہم صحافی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. صحافت چوتھا ستون ہے ریاست کا. صحافی برادری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے درمیان سینئر صحافی ہیں مسٹر مبشر میر. سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اومیکرون کے حوالے سے بات کی تو ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہیں بڑی زبردست پروفیسر ڈاکٹر انجم رحمان، جو کہ پرنسپل ہیں لیاری میڈیکل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کالج کی پرنسپل ہیں. سر، آپ میڈم ویلکم کہتے ہیں آپ کو. فضل کریم دادا بھائی، میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے مری والے واقعے کا ذکر کر لیتے ہیں کہ اب گورنمنٹ تھوڑی سی ایکشن میں آئی ہے، انتظامی ایکشن میں. تو اس وقت کیا کر رہے تھے لوگ؟ سو رہے تھے کیا؟ شکریہ، آپ نے مجھے اس ٹاپک میں مدعو کیا. دیکھیں، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. کہ وہاں پہ لوگ اپنے سیاح گئے وہاں پہ فار انٹرٹینمنٹ، فار انجوائمنٹ، اور وہاں پہ وہ لقمہ اجر بن گئے جسٹ بیکاز کہ وہاں پہ انتظامات نہیں تھے. دیکھیں، پوری دنیا میں یہ جو ونٹر سیزن آتا ہے، اس میں انفلکس آف ٹورزم بڑھتا ہے، اور اسی کے تحت گورنمنٹ بھی اپنے اقدامات اٹھاتی ہے، پریکاشنز اٹھاتی ہے. ویدر چینلز ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ ایکسس سنو ہوگی، ایکسس بارش ہوگی، آپ نہ جائیں. اسی طریقے سے لوکل انتظامیہ بھی وہاں پہ بیریکیڈز ڈالتی ہے، لوگوں کو روکتی ہے. ادھر ایسا کچھ نہیں دیکھا گیا، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ 21 لوگ اپنی جان کھو بیٹھے، اور ابھی مزید وہاں پہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، جس کو لیے اس وقت آرمی اور وہ ریسکیو کر رہی ہے. وہاں پہ کوئی سول ادارہ وہاں پہ نہیں اس وقت چیک کرنے کو تھا جب یہ پرابلم کھڑی ہونے جا رہی تھی. تو اس وقت سیریس سوال اٹھتا ہے گلیات کی ایڈمنسٹریشن پہ، اس وقت اٹھتا ہے انتظامیہ پہ کہ وہاں پہ کیوں نہیں روکا گیا ان کو لوور ٹوپا پہ یہ مری کے، کہ یہ وہاں تک آگے تک گئے جہاں پہ یہ سارا حادثہ ہوا. تو اس پہ ایک بڑا سوالیہ کوشچن اٹھتا ہے انتظامیہ پہ. اور اس وقت میں یہ بولوں گا کہ اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ٹویٹ میں آج کہا ہے کہ اس پہ انکوائری ہوگی. چیف جسٹس کو بھی اس پہ سو موٹو لینا چاہیے کہ اتنا سیریس ایشو یہ ہوا ہے، اور ہمارے پاکستانی بھائی اور بہنیں اور بچے اس میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے. محکمہ موسمیات بھی ہمارا وہ جی، ان کی وارننگز بھی ہونی چاہیے. اور ان کی وارننگ کے ساتھ دیکھیں، یہ انسٹیٹیوشنز فیل ہو گئے نا، یہ دکھا رہا ہے کہ انسٹیٹیوشن کا فیلئر ہے. یہ خالی ایک محکمہ موسمیات کا کام نہیں ہے. وہ تو بتائے گا کہ بارش زیادہ ہوگی، سنو زیادہ ہوگی، روڈ جیمز ہوں گے، پرابلمز آ سکتی ہیں. اس کو لے کر، اس ایڈوائزری وارننگ کو لے کر وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی اس کو فوراً عمل میں آنا چاہیے تھا. ان کو اقدامات اٹھانے تھے کہ اتنا انفلکس آف ٹورزم کو روکا جائے ایک سرٹن پوائنٹ پہ. وہ کچھ نہیں دیکھا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی بھی میرے خیال سے 10,000 سے زیادہ گاڑیاں وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں، لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں. لیکن اب کھول دیا، فوج نے وہ علاقہ تو کلیئر کیا ہے، بٹ آئندہ اس مصیبت آفات سے بچنے کے لیے اس پہ پورے انسٹیٹیوشن فیلئرز جو ہیں اس کو اون کرتے ہوئے اب اس کی ایس او پیز بننی چاہیے. اب بننی چاہیے جب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے. اب تک تو نہیں ہوا نا بھائی، کچھ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج ہم یہ سفرنگ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے مبشر میر صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، میں آپ سے سوال صحافت کے حوالے سے بعد میں کروں گا. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے کہ فضل دادا بھائی نے کہا کہ اب اس کے ایس او پیز بننی چاہیے، تو مطلب اتنے لوگوں کے بننے کے بعد گورنمنٹ کو اب خیال آ رہا ہے، پرائم منسٹر نے بھی ایکشن لینے کا کہا ہے، ساری انتظامیہ ایکشن میں آ گئی ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ افسوس ہے، اور جن فیملیز کا لاس ہوا ہے ان سے ہماری ہمدردی بھی ہے.
لیکن دیکھیں جتنے بھی آپ کے ایشوز آتے ہیں نا جو خاص طور کسی ایک ڈسٹرکٹ کے، خواہ وہ تھر میں آئے، خواہ وہ کوئٹہ میں آئے، لاہور میں آئے یا مری میں آئے، ہمیشہ جو ادارہ آپ کا سب سے پہلے فائٹ کرتا ہے نا آگے، وہ آپ کی لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. آپ نے لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہوا ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا وہ معاونت تو کرتی ہے لیکن اس طرح اس کا کنسرن نہیں ہوتا، نہ ہی پولیس کا ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹس پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں چھوٹے سے چھوٹے ملک میں بھی گراس روٹ لیول تک کی جو مقامی حکومت ہوتی ہے وچ از ویری امپورٹنٹ، اور وہ آپ کی صوبے کی حکومت بھی بعد میں آتی ہے، مرکز کے بھی بعد میں پہنچتے ہیں، آرمی کو بھی وہی بلا سکتی ہے فوراً. جب تک آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، اسے صحیح اسپرٹ کے ساتھ نہیں لگائیں گے، آپ کو خدا نخواستہ جہاں جہاں کوئی مسائل آئیں گے اسی طرح کے، اور ہم اسی طرح کرتے آ رہے ہیں تھرو آؤٹ، پانی، بجلی، گیس، صفائی، یہ حادثہ. ہاں یہ بات درست ہے جو فضل صاحب نے کہی کہ جی وارننگز یقیناً آئی ہوں گی، لیکن وہ کتنے لیول پہ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کتنے لیول پہ کتنے لوگوں نے اس کو جج کیا ہوگا. پھر ہماری اپنی بھی ایک ہے مسئلہ کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جی اگر 3 بجے بارش کا کہا گیا ہے اور اتنے ملی میٹر کہا گیا ہے تو اتنے ہی ہوگی اور اسی وقت ہوگی، لیکن لوگ ٹریول سے پہلے ویدر چیک کرتے ہیں. یہ بھی ایک دنیا میں ہے. اچھا، ٹورزم کو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹورزم اتھارٹیز کے پاس جو ایکوپمنٹ ہونا چاہیے، اب یہ روڈز کے اوپر آپ مری گئے ہیں، اتنی انلیگل کنسٹرکشن ہوئی ہیں، گاڑی کھڑی کرنے کی تو جگہ ہی نہیں ہے. وہاں پہ کتنے پارکنگ لاٹس ہیں ہم نے دیکھے ہیں، میں نے تو چند ایک جگہوں کے علاوہ کبھی پارکنگ ایسی دیکھی نہیں ہے. پبلک ٹرانسپورٹ پہ تو کوئی جاتا نہیں ہے کیونکہ وہ اس لیول کی نہیں ہے. ہر کوئی اپنی گاڑی پہ جاتا ہے اس طرح کے ٹورزم کے لیے بچوں کے ساتھ. چونکہ کووڈ کی وجہ سے باہر جانا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تو چلو اسی بہانے لوکل ٹورزم بڑھ رہا ہے. لیکن اس چیز کو ہمیں دیکھتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر اپنی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم اور وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں اس کے بارے میں آگہی بھی جو ہے وہ دینی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، میں پروفیسر ڈاکٹر انجم صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کووڈ-19 پھر 20 پھر 21 اب 22 میں ڈیلٹا، پھر اس کے بعد اومیکرون، تو ذرا ہمارے لوگوں کو بتائیے کہ کیا اومیکرون کیا چیز ہے؟ مطلب لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ایسا فیل ہو رہا ہے سوسائٹی میں لوگ تیار نہیں ہیں اس کے لیے. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات ہے کہ جب فرسٹ ٹائم کووڈ آیا تو لوگوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. جب تک ہم نے اتنی زیادہ لاشیں نہ اٹھائی، ہم نے اتنے دکھ نہ اٹھائے اور اتنی لوگوں کے گھروں میں اتنی پرابلمز نہیں ہوئی. اومیکرون یہ کووڈ-19 کا ایک ویریئنٹ ہے. جو وائرس ہوتا ہے یہ اپنی شکل کو چینج کرتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس الفا آیا، پھر ایک ڈیلٹا جسے ہم انڈین وائرس بھی کہہ رہے تھے، اینڈ دیٹ واز ویری ڈینجرس. جو الفا وائرس تھا اس نے یوزلی جو انوالو کیا وہ بیسکلی اولڈ ایج کو یا امیونو کمپرومائز، جیسے پیشنٹ ہے استھما کا یا پھر ہارٹ ڈیزیز کا، ان کو جو سب سے پہلے آیا. دین وی ہیو اے ڈیلٹا وائرس. ڈیلٹا وائرس نے یوزلی ینگ پاپولیشن کو انوالو کرنا شروع کیا. اٹ واز ویری ڈیڈلی، اور وہ اس میں 3 جگہ ویریشن تھی. ویریئنٹ جو ہوتا ہے یہ میوٹیٹ کرتا ہے وائرس، یہ اپنی شکل کو چینج کرتا ہے، اور وہ 60 times مور ڈینجرس تھا دین الفا وائرس. ناؤ وی ہیو اومیکرون. اٹ از 500 times مور انفیکشیس دین ڈیلٹا، اور اس میں 3 جگہوں پہ میوٹیشن تھی. میوٹیشن ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکل کو چینج کرے گا اور ہماری امیونٹی اور یا قوت مدافعت کو ڈسٹروائے کرے گا، اور اس کے مقابلے میں 30 times زیادہ ہے میوٹیشن. سو اس کا انفیکشس ریٹ از ویری ویری ہائی. جو 24 نومبر کو فرسٹ کیس رپورٹ ہوا تھا، اٹ واز ان ساؤتھ افریقہ. ایکچولی وہاں پہ ویکسینیشن کی جو پرسنٹیج تھی ایٹ دیٹ ٹائم واز 35%. ہم اسٹل جو ہماری اوور آل اٹ اباؤٹ 37 to 38% ویکسینیٹڈ. صحیح کہہ. دیٹ از دا ریزن. سائنٹسٹ اس چیز میں ہے کہ جی یہ اس کا ٹرانسمیشن ریٹ کیوں بہت زیادہ ہے، مے بی اس کی ویرلنس زیادہ ہے، بٹ اوور آل ان جگہوں پہ جہاں پہ ویکسینیشن تھی یہ اس کے باوجود ہوگا. اگر آپ کو پہلے کووڈ ہوا ہے یہ پھر بھی ہوگا، بیکاز اس وائرس نے میوٹیٹ کیا، اپنی شکل کو چینج کیا، تو یہ ہماری امیونٹی کو بریک تو کرے گا، بٹ وہ اس کی جو سیویرٹی یعنی کہ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ اتنا نہیں ہوگا جتنا ہم نے ڈیلٹا سے کیا یا ہم نے الفا وائرس. دیکھیں فرسٹ ٹائم مجھے آج بھی یاد ہے، ہمارا جو سینٹر از ون آف دا بگیسٹ سینٹر، ہم نے سڑکوں سے لاشیں اٹھائیں، بچے اپنے ماں باپ کو اٹھا کے براڈ ڈیڈ لاتے تھے. مطلب وہ ایک بڑی قیامت تھی جو ہم نے فیس کی.
फिर मगर स्टिल आज भी हमारी पॉपुलेशन दे आर नॉट रेडी टू गेट वैक्सीनेटेड। आज भी हमारी पॉपुलेशन अपनी जो ना वो मास्क पहन रही है, ना वो सोशल डिस्टेंसिंग है, तो वैक्सीनेशन सेंटर गली गली में गवर्नमेंट गली गली में है, गवर्नमेंट ने उनको स्कूलों में दिया। इवन आपके घर के पास जो भी सेंटर्स थे, मस्जिदों में अनाउंस हुआ, व्हाट नॉट, बट दे डजंट वांट। कोई कहीं से भी जाके लगवा सकता है, एनीवे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर जगह, हर एक जगहों में बड़े क्लोज एक गली में अवेलेबल है, मगर लोग नहीं जाना चाह रहे। जैसे आपको याद होगा शुरू में लोगों को बड़ा मिस गाइड हुआ कि जी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो जहर वाला इंजेक्शन, यू रिमेंबर दैट थिंग। वो चीज अब इनको है कि शायद ये वैक्सीनेशन ऐसी है कि इनको लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन होंगी। एक पेनाडोल की गोली का भी साइड इफेक्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुखार होगा तो पेनाडोल की टैबलेट नहीं खाएंगे। फॉर गॉड सेक प्लीज गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। ये बड़ी डेंजरस बीमारी। अभी हम कहते हैं कि ओमिक्रॉन के साइड इफेक्ट इतने ज्यादा नहीं है, अभी तो वी आर अंडर रिसर्च। उन मुल्कों ने फाइंड आउट किया जिनका वैक्सीनेशन रेट बहुत ज्यादा हाई था, 90-80% एग्जैक्टली। तो उनके पास हम कह रहे हैं कि जी उनको इतना सीवियर इन्फेक्टेड नहीं था या डेथ रेट इतनी नहीं थी, बट व्हाट फॉर अस, हम तो आज उधर ही खड़े हैं। आप कुछ कुछ कहना चाहते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से? यही ऐड कर रहा हूँ जो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो वेस्ट में स्टडीज हुई ओमिक्रॉन की, वहां पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड, तो इसलिए उनको इसका ट्रांसमिशन रेट तो तेज था, बट उसके इफेक्ट जो था वो इतना नहीं सामने, इतना डेडली नहीं आ रहा था जैसे डी वेरिएंट का था, डेल्टा का। हमारे वहां जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि 38% और 39% एट बेस्ट वैक्सीनेटेड है। अगर हमें ये इस वक्त और जिस तरह इसका स्प्रेड है ये लगता है, तो इसका फिर बड़ा आगे जाकर हमारे लिए कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट आएगा। 30 टाइम जो मोर इन्फेक्शियस है देन द लास्ट वन, ये भी बताया मैडम ने। इट इज 500 टाइम मोर 500 times एंड 30 इसकी म्यूटेशन, मतलब ये अपनी शक्ल चेंज करेगा 30 टाइम्स। वो सिर्फ 3 टाइम कर रहा था डेल्टा, ठीक है, उस पे हम इतने परेशान थे। तो ठीक है, आपसे बात करते हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मरी में होने वाले साने पे और ओमिक्रॉन के हवाले से। अब मैं फजल दादा भाई आपसे पूछना चाहूँगा, IMF ने जो पाकिस्तान को लोन अभी दिया नहीं है, अभी जनवरी में वो सैंक्शन करें, लेकिन उसके बाद जो मिनी बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया तो आवाम की कमर कस बल निकाल दी है। इवन मेडिसिन के ऊपर भी जो 17% इन्होंने ऐड किया है, जो 100 रुपये की मेडिसिन आती थी 100 रुपीज़ की, वो 117 रुपये की, बहुत ज़्यादा ज्यादती नहीं है आवाम के साथ। देखिए IMF की कंडीशंस थी कि आपको अगर उसके प्रोग्राम में आना है दोबारा, और ये लोन खाली 1 बिलियन का नहीं, ये 6 बिलियन का टोटल था, तो उसमें अभी ये 1 मिलियन मिलेगा, उसके बावजूद फिर 3 बिलियन और रहते होंगे। तो उन्होंने कहा अगर आपको आना है तो आपको कुछ अपनी इस्लाहात करनी है, जिसके अंदर ये मिनी बजट भी एक उसका बुनियादी वो था, और इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। तो हुकूमत ने वो टेबल किया जी अपने असेंबलीज के अंदर, उसके अंदर 343 बिलियन के टैक्सेस आप पे मजीद लगाए गए। वो टैक्सेस में आपकी जहाँ पे सेल्स टैक्स 17% से कम था उसको 17% पे लाना, और जिस पे नहीं था उस पे 17% लगाना। अब अगर आप देखें तो इससे महंगाई जो है, इसका एक नया तूफान जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। ये आ चुका है सर, आ चुका है। अब ये पास हो जाएगा जी, आ चुका तो है। ये होगा। अब इसमें आप देखें, सबसे पहले आप देखें पेट्रोलियम लेवी भी IMF की कंडीशन थी जो 30 रुपये आपने बढ़ाना है। तो हर महीने जब 4 रुपये पेट्रोल बढ़ेगा तो आप मुझे बताएं क्या जो चीजें हैं, अशिया हैं, वो सस्ती रह सकती हैं? क्योंकि पेट्रोल तो सबको अफेक्ट करता है। उसके बाद आपने राइटली सो कहा कि इनने उस पे फार्मास्यूटिकल की जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस पे टैक्स लगाया, और साथ ये कहा कि ये हम 1 हफ्ते में रिफंड कर देंगे। अगर चलें 1 हफ्ते में रिफंड कर भी दें कंपनी को, लेकिन आम आवाम तो वो भरेगी। आप बिल में देखते हैं कि कॉस्ट प्लस GST आता है, तो आम आवाम पे तो उसकी जो है उसके असरात कोई नहीं आएंगे रिटर्न के, वो तो उल्टा कंपनी को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी थी। दुनिया देखें, मैंने आपके शो में पहले भी कहा था 1.48 सेंट्स में सऊदीया ने तेल के जिसके कुएं उसने रिन्यूएबल एनर्जी साइन किया है। आपने रिन्यूएबल एनर्जी पे, हमारा एनर्जी मिक्स ऐसे इतनी डिबेट होती है कि इतनी महंगी हम एनर्जी बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं फ्यूल पे, उसके अंदर जो है आपने उसकी भी मशीनरी को आपने टैक्स कर दिया। इसके अलावा आपकी पहले जो फीड होती थी, मिल्क जो होता था, वो पहले रावी की जो है कैटल से होता था। अब आपका इंपोर्टेड कैटल, क्योंकि ज्यादा वो उसका फ्लो होता है मिल्क का, उस पर आपका शिफ्ट हुआ था। आपने उसके फीड पे भी और उसके इंपोर्ट पे भी आपने टैक्स लगा दिया। अच्छा, उसके साथ साथ आप देखें कनोला सीड ले लें, कॉटन सीड्स ले लें, सनफ्लावर सीड्स ले लें, इन सब पे आपने टैक्स लगाया। फिर बेकरी आइटम पे आपने टैक्स लगाया।
اور دوسری انڈے پنیر جی اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ جس کی وجہ سے جو یہ نے کہا 2 بلین خالی مہنگائی ہوگی, یہ 2 بلین نہیں جی, یہ تو کتنی ہوگی اس کا تو اندازہ ابھی ہم آپ نہیں لگا سکتے. 2 بلین بھی کیوں غریب پہ. آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایگریکلچر باسکٹ ہوتے تھے, آپ یہاں سے ایگریکلچر کو پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر, اب آپ اس کو امپورٹ کر رہے ہو, خواہ وہ ویٹ ہو یا جو بھی چیزیں ہو. اگر آپ کا ڈی ویلیویشن آف دا منی بہت بڑا فیکٹر ہے, آپ 180 روپیز کی چیز لیے ہوئے عوام کو کیسے سستی دے سکتے ہو؟ تو یہ تو ایک مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ ابھی اور آئے گا مزید, جیسے بھی یہ پاس ہوگا. اچھا, کوئی بہتری کی امید اب تو نظر نہیں آ رہی. دیکھیں نا, بہتری آپ کیسے کریں گے؟ آپ کی آدھے سے زیادہ چیزیں تو کھانے کی, آپ فوڈ انفلیشن 20% پہ اس وقت ہے, آپ کی کنٹری کی انفلیشن 12-13% پہ. آپ نیٹ امپورٹر ہو گئے ہر چیز کے. جو آپ نیٹ ایکسپورٹر ہوتے تھے ایگریکلچر کے چیزوں کے, اب آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں چیزوں کو, اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو وہ کر کے. اب آپ دیکھیں آپ کا بیسک جو ہے نا وہ 2 چیزوں کا ایشو ہے, فسکل اور مانیٹری. مانیٹری یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ زیادہ ہے, ایکسپورٹ کم ہے, ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے. اور فسکل یہ ہے کہ آپ کے ٹیکس کلیکشن کم ہے, بہت کم ہے, اور اس کے خرچے زیادہ ہیں. اب کل آپ کے فائنانس منسٹر صاحب, میں آپ سے ٹیکس کلیکشن کے اوپر دوبارہ بات کرتا ہوں. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. موشی میر صاحب, میرے اور آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں, کسی بھی شخص کے ہو سکتے ہیں, صحافت میں, سیاست میں, لیکن اس طرح کی انسلٹنگ لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے جس طرح ہمارے سیاسی قائدین نے ہمارے محترم صحافی حضرات کے بارے میں کہی. جی بالکل, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں بھرپور طریقے سے کہ جو گفتگو جس طرح, میرا خیال ہے, اور پہلا جو جملہ تھا اس میں آپ نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا, اور بہت سی دنیا نے سنا, وہ سابق وزیر اطلاعات کا ہے کہ جنہوں نے وہ ورڈ استعمال کیا. میں یہاں کرنا بھی نہیں چاہتا. جی بالکل, اور یقیناً وہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, میں تھوڑا سا یہاں پہ اپنی جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب ہم کسی کی حمایت کرنے پہ اترتے ہیں تو بعض دفعہ ہمارے کچھ دوست ہیں کہ وہ اتنے زیادہ حمایت پہ چلے جاتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ان کے شاید سیاسی کارکن ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو, جو جرنلزم کا ایک پیرامیٹرز ہیں یا جو آپ کی حدود ہیں, جو آپ کا ایتھکس ہے جرنلزم کا, اس کو بھی میرا خیال ہے عبور نہیں کرنا چاہیے. اب وہ لوگ جو ہے نا وہ خاموش ہیں. اس طرح کی گفتگو ہونے کے بعد اب وہ ان کو نہ, وہ کہتے ہیں نا یہاں پہ رک گئی, آ کے ان کی گفتگو رک گئی ہے کہ بھائی آپ کیا اب سوچتے ہیں. آپ تو بڑے کھل کے اپنی پارٹی کو, ظاہر انہی کی پارٹی ہے نا اب, جو اپنے آپ کو پوری طرح ادھر الائن کیے ہوئے تھے, تو اب وہ اس پہ کیوں نہیں بات کریں. اب وہ صحافیوں کے اوپر جو پہلے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کا واقعہ آیا اس پہ انہوں نے کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کیے, جلوس کیے, سب کچھ کیا, ٹھیک ہے, اب بھی بولیں. اس کا مطلب ہے اب آپ کی پسند اور ناپسند جو ہے وہ آپ کے اس تعلقات کے بنیاد پہ ہے, آپ کے مفادات کی بنیاد پہ ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ایک چیز, تو میں اس چیز پہ بھی بات کروں گا کہ جو ہمارا جرنلزم پروفیشن ہے وہ اس طرح آرگنائز نہیں ہے جس طرح آرگنائز اسے ہونا چاہیے. اب بہت بڑا میڈیا ہے اس وقت, الیکٹرانکس, ڈیجیٹل, پرنٹ, سوشل میڈیا, ساری چیزیں اگر ملا لیں, اور بہت سی یونیورسٹیوں میں لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں, تو ایک اگزامپل جو ہوتا ہے نا کریٹ کرنا آنے والے لوگوں کے لیے, اس حساب سے دیکھیں تو ہمیں سب کو مل کے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا پروفیشن تھوڑا آرگنائز ہو. اور کیا ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ذاتی حیثیت سے تو فائدے اٹھا لیتے ہیں, لیکن ایز اے ایک انڈسٹری جو ملنا چاہیے, بینیفٹ ملنا چاہیے. بلکہ اگر مجھے مل رہا ہے تو وہ ٹوکریاں سب کو جا رہی ہوں نا. اگر ایک ٹوکری جو ہے وہ 2 ٹوکریاں نہ جائیں, وہ پھر 200 ٹوکریاں جا رہی ہوں, تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اور وہ کوئی نیچے سے نہیں جا رہی ہوں, اوپنلی مل رہی ہوں, ٹھیک ہے, اوکے فائن, ٹھیک ہے, تحفہ طائف لینا ٹھیک ہے. کہ بھائی یہ کوئی یہ نہیں ہوا کہ بھائی مبشر میر کے گھر یا فلانے کے گھر جو ہے وہ ٹوکری گئی ہے اور اس نے بھی چھپا کے رکھی ہوئی ہے, تو بھائی وہ پھر سب کو ملنی چاہیے. کہ بھائی اگر آپ کا کوئی ایک فارمولہ ہے کہ ہاں جی یہ ایک اسکیم آئی ہے, جیسے پلاٹس کی بات ہوتی ہے, بھائی اگر آپ اسلام آباد میں میڈیا ٹاؤن بنا ہے, لوگوں کو اوپنلی ملے ہوئے ہیں, کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا, لیکن جن کو خاموشی سے ملے تھے ان پہ اعتراض ہو گیا تھا. تو لہذا یہ جو پروفیشن کو آرگنائز ہونا ہے نا, یہ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے, اور خاص طور پہ جو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں ضرورت اس لیے ہے کہ دیکھیں اگر کوئی یہ بڑا سینسٹیو پروفیشن ہے سب سے زیادہ اس وقت, کیونکہ آپ دیکھیں
جس طرح آپ کی آرمی امپورٹنٹ ہے نا، اسی طرح آپ کی یہ جو فورس ہے نا، میڈیا فورس، آپ ہیں، سر چوتھا ہم ستون بھی ہے، ریاست کا چوتھا ستون ہے. یہ بھی اسی طرح امپورٹنٹ. بالکل اسی طرح اس کی بھی اہمیت ہے. بلکہ بہت سی جگہوں پہ فوج تو نہیں لڑ رہی، لیکن میڈیا لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ میں ایک چیز اور کہتا ہوتا ہوں، بہت سی جگہوں پہ آپ جائیں دنیا کے ارد گرد کے اپنے آس پاس کے ملکوں میں گھومیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے جو دشمن ملک ہیں یا دشمن سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے لوگ وہاں کے میڈیا میں انڈکٹ کروائے ہوئے ہیں. وہاں کا جب اخبار آپ کے بارے میں کچھ لکھتا ہے تو وہاں اس کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. یہ آپ مظاہرہ جو ہے وہ گلف میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو اکثر لوگ دبئی جاتے ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ بھی کئی اخباروں کے ایڈیٹر جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ متفق نہیں ہے، لیکن ان کی اپروچ وہ ہے، وہ اس پیج کے انچارج ہیں. آپ کے کتنے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایون اب تو آپ کو تو دنیا کے کئی ملکوں میں جو وہ ہیڈ لگا رہے ہیں وہ انہی ملکوں کے لوگوں کو لگا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو اس طرح آپ کنٹرول کیا جائے. لہٰذا یہ جو ایک ٹاسک ہے، میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کو ہی لینا پڑے گا کہ وہ اپنے ایسے لوگوں کی تیار کرنا جو میڈیا کے لوگ ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا میں سرو کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ایونیوز کھولنا. یہ جو باسکٹ ہے نا، جو یہاں کی چھوٹا سا ایک سائز ہے میڈیا کا، اب لوگ بہت سے آ رہے ہیں میڈیا میں. آپ دیکھیں کتنی یونیورسٹی ہیں جہاں ماس کمیونیکیشن پڑھائی جا رہی ہے. پھر اور جو ایجوکیشن کے لوگ ہیں وہ بھی میڈیا جوائن کرتے ہیں. تو لہٰذا جو اتنے لوگ آ رہے ہیں، آپ کے لیے ایک جابز کے ایونیوز جو ہیں وہ ورلڈ وائڈ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، وہ صرف یہ نہ ہو کہ پاکستان کی حد تک آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو پروفیشن کو آرگنائز کی جب میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے. اور پھر جب اتنا آپ کے لیے ایکسپوئر ہوگا تو پھر جو سیاسی جماعتیں یا اور ایسے لوگ، پاورفل لوگ جو ہیں، وہ ہمارے کچھ لوگوں کو اگر اس طرح ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے سے باز آ جائیں گے. ٹھیک ہے، میں پروفیسر انجم آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگسٹر جو ہیں ابو 17 ہم گورنمنٹ ان کو ویکسینیٹ کر رہی ہے، لیکن امریکہ میں ابو 12 بھی ویکسینیشن ہو رہی ہے. ہمارے یہاں ابھی تک 12 سال سے زیادہ بچوں کو ویکسینیشن کی طرف نہیں جی، یو آر ویری رائٹ. مگر وی آر گوئنگ ٹورڈ دس، وی آر موونگ ٹورڈ دس کہ جی اب کریں اسکول گوئنگ. ایون باہر تو 6 سال سے اوپر، 7 سال سے اوپر والے بچوں کی ویکسینیشن اسٹارٹ ہو گئی ہے، اینڈ دے آر موونگ ٹورڈ بوسٹر، اینڈ وی آر آلسو اپ ٹو دا بوسٹر. ہم بھی بوسٹر کی طرف جا رہے ہیں. اور اسکول گوئنگ بچوں کا پہلے ایک تھا کہ یہ اسٹارٹ ہو جائے، اب ناؤ گورنمنٹ از آن دس کہ جی اب اس سے جو NCOC دے آر پلاننگ کہ جی چھوٹے بچوں کو بھی، جہاں پہ ورلڈ وائڈ ہو رہا ہے، ہم بھی بچوں کی ویکسینیشن اسٹارٹ کریں فرام 6 جی جی، جو بھی ریکمنڈیشن ہے آپ کی WHO کی یا واٹ ایور جس بھی ایج میں. بوسٹر کے حوالے سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا. کافی لوگوں کو ریزرویشن ہے کہ جو بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لگوانے سے بڑے کوئی سائیڈ ایفیکٹ آ رہے ہیں اس کے، اور کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں، میں جو ہم پہلے ویکسین کرواتے تھے، چاہے وہ پولیو ڈراپس ہیں یا میزلز ہیں، روبیلا ہیں، واٹ ایور، ایون جب ہم فلائی کرتے ہیں پہلے سوائن فلو کا ہوتا ہے، انفلوئنزا ویکسین ہوتی ہے، ویکسین اینٹی باڈی بناتی ہے اور کچھ گھنٹوں کے لیے اس کا تھوڑا بہت سمٹمز آتے ہیں، لائک لو گریڈ فیور اور یہ سب. مگر پھر وہ سمٹم زیادہ امپورٹنٹ ہے یا وہ تکلیف جو ہم وینٹ پہ جاتے ہیں، وہ تکلیف جو ہم بائی پیپ پہ جاتے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. کہ جی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ بیماری تھی جس میں آپ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتے تھے. دے آر ڈیسپریٹ ٹو میٹ یو، اور ہم ڈیسپریٹ تھے کہ کسی طرح پھر ہم اپنے ویڈیو کال پہ ان کی بات چیت کرواتے تھے. 2 مہینے ماں باپ ہیں وہاں پہ پڑے میں، ایونٹ پہ پوسٹ کووڈ ان کو کمپلیکیشن ہو گئی، اینڈ دے کین ناٹ سی دیئر پیرنٹس اور دے کین ناٹ سی دیئر سبلنگ، واٹ ایور جو بھی انفیکٹ ہوا. تو شاید وہ 24 گھنٹے کی سمٹمس، میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. فضل دادا بھائی، آپ نے ٹیکسیشن کی بات کی تھی ابھی پروگرام میں، تو میں پوچھنا چاہوں گا، گورنمنٹ نے، وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ 3 ملین لوگ تقریباً ٹیکس فائل کرتے ہیں، جس میں سے 10 لاکھ تو زیرو فائل کرتے ہیں. تو میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے جو ارباب اختیار ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ کتنا فائل کرتے ہیں، ذرا یہ بھی ہماری عوام کو پتہ چلنا چاہیے. دیکھیں کل وزیر خزانہ صاحب جب FBR گئے ہوئے تھے وہ سیلز ٹیکس رجسٹری کی شاید انوگریشن پہ، ان نے عوام سے کہا کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ ٹیکس لینے، آپ کو پتہ نہیں، ہم نے آپ کا سارا ڈیٹا لیا ہوا ہے اور ہم آپ کو ایگزیکٹ بتائیں گے اور آپ کو رائٹ دیں گے کہ 2 آڈیٹر جو ہے اس کو آپ اس سے اپنا چیک کروا لیں، ان کو فیس کرنا پڑے گا، اور نہیں 2 آڈیٹر آپ اس سے چیک کروا لیں ہماری فائنڈنگ کو اور آپ بھریں. یہ بہت اچھی بات ہے، سب کو ٹیکس بھرنا چاہیے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ٹیکس بیس اس حکومت کا مینڈیٹ بھی تھا کہ ہم بڑھائیں گے، ہمارا ٹیکس بیس نہیں بڑھ کے دے رہا.
कल वजीर खजाना साहब ने कहा कि 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ 3 मिलियन जो हैं 30 लाख लोग टैक्स भर रहे हैं, उसमें से भी शायद 1 मिलियन जो है वो जीरो टैक्स करते हैं। देखें, बड़ा एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट इनने किया है, लेकिन मजीद करने की जरूरत है। इस हुकूमत ने बिल्कुल टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश की। अब आता हूं मैं हुक्मरानों पे। देखें, आप लोगों से तो टैक्स मांग रहे हैं, आपके अपने पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर्स का अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा यूसुफ जी, ये अभी जो रिपोर्ट डॉन में भी शाया हुई थी, तो ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 0% इनकम टैक्स दिया और 1.2 करोड़ उनने एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्स दिया था, बट इनकम टैक्स 0, यानी कि उनकी कोई इनकम नहीं है। बड़ा गरीब है वो जी। सेनेटर साहिबा हैं खालिद अतीब जो हैं, उनने सिर्फ 315 रुपये इनकम टैक्स दिया। इसी तरीके से उस्मान बुजदार साहब सीएम साहब ने 2 लाख रुपये टैक्स दिया। खुसरो बख्तियार साहब हमारे जो हैं, उनने 1.5 लाख रुपये जी उनने 1.5 लाख रुपये टैक्स दिया। जरदारी साहब ने 22 लाख रुपये टैक्स दिया। बिलावल साहब ने 5 लाख रुपये टैक्स, 5,30,000, और फैसल वाडा साहब ने 11,62,000 टैक्स दिया। तो आप पहले अपने पार्लियामेंटेरियंस को तो टैक्स नेट के अंदर लाए ना, जो कि मल्टी मिलियनर्स बैठे हुए। आप उनकी प्रॉपर्टियां देख लें, एक एक गाड़ी जो रखी हुई है वो 4-4 करोड़ की रखी हुई है उन लोगों ने, वो ये टैक्स पे कर रहे हैं। और आप आवाम को कह रहे हैं कि हम आपके पास भी आएंगे, आए, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं, बट अपने पार्लियामेंटेरियन जो लॉ मेकर हैं वही टैक्स को इवेट कर रहे हैं, तो वो क्या टैक्स को इम्प्लीमेंट करवाएंगे? सवाल ये उठता है पार्लियामेंट के अंदर, जो लॉ मेकर्स बैठे हैं वो खुद टैक्स नहीं भर रहे, तो क्या आवाम से इम्प्लीमेंट कराने की बातें करते हैं और उन पे किस मॉरल अथॉरिटी से ये इम्प्लीमेंट करेंगे? बट होना चाहिए, ये ज़रूरी है, हम सबको टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। POS जो इन्हें सिस्टम बनाया वो बहुत अच्छा बनाया, उससे टैक्स नेट के बेस बढ़ेगा, कलेक्शन बढ़ेगी, डॉक्यूमेंट होगी इकोनॉमी, इस तरह की मजीद स्टेप। लेकिन सर ये बात तो उन्होंने सही कही कि 30 लाख तकरीबन लोग टैक्स देते हैं, मतलब 22 करोड़ अवाम का बोझ उन 30 लाख ने उठाया हुआ, जिसमें से 10 लाख चले जीरो देते हैं, लेकिन देते हैं 20 लाख लोग तकरीबन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये भी मतलब एक अनफेयर है लोगों को, अनफेयर है। ये कहते हैं जी हमने अमीरों पे टैक्स दिया, जो भर रहे हैं टैक्स सही से, आप उन पे मजीद टैक्स करो, और जो चोर हैं जिनको आपने छोड़ा हुआ है या जिन्हें लाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करते। देखिए ना, ये अभी करा है, POS भी किया है चीजें, लेकिन इसको मजीद और तेज करने की जरूरत है। आप ये तो नहीं कर सकते, अभी भी देखें ना, वजीर खजाने ने कहा हम ये जो लगा रहे हैं ये अमीर उन पे लगा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स भर रहे हैं, यानी कि आप पिरामिड को हाइप कर रहे हो और सेल्स टैक्स लगा रहे हो, इवेंचुअली तो वो पास ऑन होगा, तो महंगाई किस पे बढ़ेगी? आम आवाम पे बढ़ेगी। तो ये बड़ा एक सीरियस। अच्छा, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखें, जो दुनिया के कामयाब मुल्क हम उन्हें कहेंगे जिनके कामयाब मॉडल हैं टैक्सेशन के, वहां पे डायरेक्ट टैक्सेस की रेशो ज्यादा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस की कम है। हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 80% से ऊपर हैं, 17-16% जो है वो डायरेक्ट नहीं देते ना, 30 लाख लोग दे रहे हैं। देखें, आपने ट्रस्ट डेवलप करना है। रियासत का काम क्या है? रियासत से, मैं कुछ बिजनेसमैनों से मिलता हूँ, बहुत से दोस्तों से जिनको मैं थोड़ा करीब से जानता हूँ, उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि अगर FBR सही तरीके से काम करे ना, तो सिर्फ आपका बोल्टन मार्केट ही आपको इतना टैक्स दे देगी कि आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने एक शख्स ने मुझसे शेयर किया, उसने कहा मैं टैक्स ज्यादा दे सकता हूं, मैं 20 लाख जो है वो ज़कात देता हूं, लेकिन टैक्स 1 लाख देता हूं, मैं 20 लाख टैक्स भी दे सकता हूं, लेकिन ये फिर मुझे इस तरह आके मेरे साथ सलूक करेंगे और करते हैं कि मुझे ये कारोबार बंद करना पड़ेगा। तो लिहाजा सबसे पहले तो ये है कि FBR को ठीक करना। अभी FBR ने एक स्कीम चलाई हुई है, इनामी स्कीम, कोई कतन जरूरत नहीं थी स्कीम। असल चीज क्या है? असल चीज ये है कि मैं अगर टैक्स पेयर हूं, एक आम शहरी, मैं टैक्स दे रहा हूं, खा वो इनडायरेक्ट टैक्स दूं या डायरेक्ट टैक्स दूं, ठीक है, मेरी लेजर में पता होना चाहिए 30 जून को कि मैंने कितना टैक्स दिया है अपनी गवर्नमेंट को, और उसके मुताबिक मुझे गवर्नमेंट क्या रिटर्न दे रही है। मैं एक चीज आपको बताता हूं कि देखें, इस वक्त जो है ना डिजिटल दौर है, आपने PSO का कार्ड बनाया हुआ है, आपने PIA का कार्ड बनाया हुआ है, आपने स्टोरों के कार्ड बनाए हुए हैं, वहां पे आपके रिवार्ड पॉइंट्स बन रहे हैं, आपको पता चल जाता है कि आपने कितनी शॉपिंग की है। क्या FBR जो है ये सिस्टम को लागू नहीं कर सकता? टाइम कम है जी, प्लीज। हाँ, तो ये चीज है कि आप पहले अपने शहरी को ये एक तो एतमाद दें कि आप जो खर्च कर रहे हैं उस पे जो हम टैक्स दे रहे हैं उससे हम आपको ये रिटर्न देंगे, इंश्योरेंस देंगे बच्चों की, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपका ऑटोमेटिकली टैक्स। कोविड के हवाले से लास्ट मिनट से कोई मैसेज आवाम को देना चाहेंगे आप? जी जरूर, प्लीज आप लोग जी प्लीज आप लोग काइंडली अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। स्कूल गोइंग बच्चे से लेके जो जिस भी उम्र का है, प्लीज गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। ना सिर्फ वैक्सीनेशन की डोज पूरी करें,
فار گاڈ سیک بوسٹر لیں، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کیونکہ بہتر ہے کہ جی ہم اس چیز کو ٹائم پہ لیں، آپ کے اینٹی باڈی بنے، نہ کہ ہمارے پاس پھر وہ وینٹوں کی کمی ہو جائے، ہم وینٹ کے لیے بھاگ رہے ہیں اور ہم مشینوں کے لیے. پلیز گیٹ یور سیلف ویکسینیٹڈ اینڈ ہیو. بہت شکریہ ڈاکٹر انجم رحمان آپ کا، مبشر میر صاحب، ڈاکٹر فضل دادا بھائی آپ کا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد.